بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ سمان نیوز کی لائیو سکرین پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سمان نامہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعی ضلع اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سیاسی گہما گہمی ہے، اور ہماری اطل وسیع یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کو واقعی ضلع اسلام آباد کے جتنے بھی علاقہ جات میں امیدواران یونین کونسل میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں، تاکہ آپ کو عوام کے سامنے ان کے جو جذبات جو خیالات ہیں یا جو وہ عوامی خدمات انجام دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کی جا سکے۔ اس وقت آپ موجود ہیں یونین کونسل 28 ماڈل ٹاؤن ہومورک میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیدوار برائے چیئرمین جناب رضوان احمد صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ اپنے یونین کونسل میں کس حوالے سے کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے عوامی خدمات کے حوالے سے کیا جذبات ہیں، یا تحریک کے حوالے سے انہیں کیا انسٹرکشن دی گئی ہیں جس پہ یہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو عتیق بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس ایونٹ کے لیے منتخب کیا، آپ کو انٹرویو کے لیے۔ ہماری جماعت کا سب سے پہلے آپ کو منشور بتا دیں۔ منشور یہ ہے کہ ہمارا جماعت کا منشور یہ ہے کہ اسلام کو تخت پہ لانا ہے، دین کو تخت پہ لانا ہے، اور اس کے علاوہ جو غریب کے مسائل ہیں وہ ان کی دہلیز پہ حل کرنے کے جو ان کا ہمارا منشور ہے۔ اس کے علاوہ نظام مصطفیٰ جو ہے نا ہم نے لوگوں کو ملک میں رائج کرنے کا ہمارا جو جماعت کا منشور ہے۔ تو سب سے پہلے جو مجھے اس یو سی میں چیئرمین شپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اتنے اچھے کردار کے مالک ہیں، اور مجھے اس سلسلے میں جناب سیفی صاحب نے مجھے چیئرمین کے لیے منتخب کیا، کیونکہ میری آپ ادھر اس علاقے میں اتنی خدمات ہیں، اتنے معاملات ہیں کچھ جو آلریڈی پہلے ہی میں خدمت خلق کے حوالے سے لوگوں کے کام آتا ہوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ادھر یو سی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس مسائل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے یو سی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس میں یہ ہے کہ کوڑا کرکٹ کا ایشو ہے یہاں پہ، اور سیوریج کا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا جو انیشیل جو مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے ماڈل ٹاؤن کے یو سی 28 کے لوگوں کا، وہ ادھر 5-5 لاکھ 4-4 لاکھ ٹیکس سی ڈی اے کی طرف سے یا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیں، وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو میری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا اپنی پہلی پرائرٹی پہ میں ان لوگوں کا مسائل حل کروں۔ تو باقی جو ہمارے امیدوار ہیں ماشاءاللہ ہمارے وہ بھی جتنا ہو سکے گا ان کو وہ اپنی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو باقی سلسلہ آپ کو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پہ دیا۔ اچھا رضوان بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ماضی قریب میں بھی آپ کے جو سماجی کام ہے اس میں آپ کا انٹرویس رہا ہے، آپ نے جو بھی آپ کی جو سماجی خدمات ہیں وہ آپ دیتے رہے ہیں، ہم دیکھتے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے جب آپ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات و واقعات ہیں اس بیس پہ آپ کی جو تحریکی چونکہ آپ اس بیس پہ امیدوار ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو رد عمل ہوگا ووٹنگ کے حوالے سے اس پہ وہی ہوگا جو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح ہے؟ سر یہ اس طرح کے شکریہ آپ نے سوال کیا۔ میں یقین مانیں کہ میں اپنی ڈور ٹو ڈور کمپین کے دوران میں لوگوں کے پاس گیا ہوں، تو یقین مانیں کہ لوگوں نے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ پہلے بتائیں کہ آپ کسی سیاسی پارٹی دوسری جو پہلے جماعتوں میں سے تو نہیں ہے، تو کس کی طرف سے لڑیں؟ پہلے سب سے سوال یہ کہ لوگ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہیں، نون لیگ سے ہیں، یا دوسرا پیپل پارٹی سے ہیں۔ تو یقین مانیں کہ جب میں ان کو کہتا ہوں پھر وہ میری بات تب سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی جماعت سے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس دفعہ کیا شعور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات ہی نہیں سننا گوارا کرتے۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بھی اور بالخصوص اس علاقے کے لیے بھی ہے کہ مذہبی اگر رجحان لوگوں کے درمیان ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو ایک اپریسیشن کی بات بڑی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں
جو ہے وہ مذہبی جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، ان کو جو ووٹ ہے چاہے بلدیات میں ہو چاہے جنرل الیکشن میں ہوں، وہ اس طرح ووٹ پول نہیں ہوتا جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی یونین کونسل میں بالخصوص آپ کی تحریک کے حوالے سے آپ اس پلیٹ فارم سے فاقی ضلع اسلام آباد میں کہ دیگر یونین کونسلوں کی طرح آپ اس یونین کونسل میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ جو ووٹنگ کی جو ریٹ ہوگی پہلے سے زیادہ ہوگی؟ انشاءاللہ طارق بھائی، مسئلہ میں آپ کو یقین ماننا کیا بتاؤں کہ میں جب یہ اس سلسلے میں آیا تو ہمارے سعاد شاہ صاحب جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم میں آنے کے لیے زیادہ جو اس کو جو نا زور دیا، تو میں تحریک میں شامل ہوا۔ اس کے بعد باقاعدہ میں نے اعلان کیا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تحریک کے حوالے سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جتنا اچھا رسپانس اس دفعہ لگا۔ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ اصل یہ بلدیاتی انتخابات ایسے ہوتے ہیں کہ علاقائی بیس پہ ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر گھر ہر گلی میں ایک کنٹیسٹنٹ شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کہ دیکھیں وہ میرا تعلق والا ہے، تو لیکن یقین مانیں کہ آپ رضوان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل مطمئن ہوئیں، آپ کو بے فکر ہو کے جائیں۔ اس دفعہ ہم نے ایک مور کرین پہ لگانی ہے۔ اچھا جی سر، اس دفعہ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس ٹائم جو ہماری جو صورتحال جا رہی ہے، ہمیں جو پیپل پارٹی پی ٹی آئی والے جو یا نون لیگ والے، اور ہمیں بالکل ہمیں پہلے یہی شو کیا جاتا کہ آپ کو جماعت کو مولویوں کو وہ ووٹ کون ڈالے گا۔ یقین مانے اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہمیں لیول پہ 1 2 3 کے لیول پہ لا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں بڑی کامیابی ہے ہماری۔ اس وجہ سے اس کو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ہر پلیٹ فارم پہ مجھے یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ رضوان صاحب آگے ہیں، تو کچھ میری اپنی ذاتی بھی جو خدمات ہیں شخصیت کے حوالے سے، وہ لوگ تو مجھے ویسے ہی آلریڈی جو نا خدمت خلق کے حوالے سے مجھے جانتے ہیں۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں آپ جس جماعت کے حوالے سے آپ اس دفعہ آئے ہیں، تو ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں۔ اچھا رضوان صاحب، جیسے آپ کی یونین کونسل میں آپ کو انکلوڈ کر کے 9 کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جو امیدوار برائے چیئرمین کے امیدوار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کرم کرے، عوام کو آپ پہ اعتماد کر کے اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے علاقے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے یونین کونسل ایڈمنسٹریشن آپ اپنے پینل کے سمیت ڈیلیور کریں گے جو آپ کا جو منشور ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اصلاحات؟ سر انشاءاللہ سر، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ویسے عام روٹین میں بھی اگر لوگ مل جل کے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے، یو سی کا اتنا علاقہ بڑا نہیں ہوتا۔ ابھی تو ماشاءاللہ ابھی جو ہے نا کہ بہت شارٹ ابھی یو سی ہماری 101 یو سی بن گئی ہیں، تو ابھی یہ ہمارا علاقہ چھوٹا ہو گیا ہے، اور ان کے دیرینہ مسائل کچھ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے تو مین مسائل ہی نہیں ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ گلیوں میں خود بھی جاتا ہوں، لوگ جاتے ہیں، پانی جو سارا دن پانی جو ہے نا گلیوں میں آتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ ہمارے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ سیوریج، اس کا کوڑا کٹری کا مسئلہ ہے، صفائی کا نظام خراب ہے، اسٹریٹ لائٹ کا ایشوز ہے۔ اس کے علاوہ یونین کونسل کے جو لوگ ادھر دفتر میں جو جاتے تھے، اور یقین مانیں کہ پچھلے 5 سال میں وہ لوگ اتنے تانگ ہیں کہ ہم ایک اپنے بچے کی جو اندراج کے لیے جاتے تھے تو ہمیں ادھر بندہ بھی نہیں ملتا تھا، پلس ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ اب میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں تو پہلے ہی لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں، تو اگر سیٹ پہ آ گیا تو میں آپ کو مطلب آپ کو ڈیلیور کرنے کا میں ذرا ٹائم نہیں لوں گا۔ میں 6 مہینے میں انشاءاللہ اپنے آپ کو ڈیلیور کر کے دکھاؤں گا کہ یہ لوگ اگر ڈیلیور کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یونین کونسل ٹھیک ٹھاک فنڈ آتا ہے، اگر صحیح جگہ پہ لگے تو کیوں نہیں کام مسائل آتے۔ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کے اوپر اتنی لاگت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ کسی سلسلے میں اگر آپ بندے کے پاس جائیں تو وہ اگر اس کو کہیں کہ یار یہ کام ہے، میرے پاس اب اتنے پیسے ہیں، تو ساتھ آپ تھوڑی سی آپ لوگ ہیلپ کر دیں۔ یقین ماننے کے لوگوں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ لوگ خود شامل ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں۔ میں خود چاہ رہا ہوں، میں نے آلریڈی پہلے بھی یہ ہمارے میں جہاں پہ نئی بادی میں ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے سابقہ چیئرمین جو 5 سال رہے ہیں، ان کے انٹرسٹ ہے، اور 5 سال ہم نے گندگی میں گزارے ہیں۔ ہم انٹرسٹ پہ آتے تھے اور ناک پہ ہاتھ رکھ کے ہم گندگی کے بیچ میں گزر کے لوگ آتے رہے۔ میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے، اور ہمارے جو کونسلر جو رہے ہیں ہمارے 5 سال میں پی ٹی آئی کے، وہ ان کو میں نے خود کنٹیکٹ ساتھ پچھلے 5 سال میں کہتا میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا پچھلے 5 سال پہلے۔ اسی بنیاد پہ میرا ان کے خلاف اختلاف ہوا ہے، اور میں واپس دوسری جماعت میں آیا ہوں، تحریک لبیک میں آیا ہوں، کیونکہ میں نے کہا میں اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو میں خود اس دفعہ اپنی کوشش کروں گا، اور میں نے جماعت کے پلیٹ فارم سے
میں انشاءاللہ جو مین مسائل ہیں ہمارے حل کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے اپنا گھر ہوتا ہے. یہ جو جیسے میں ابھی اس علاقے میں رہ رہا ہوں نئی وادی میں, میرا اپنا یہ گھر ہے. اگر گھر آپ کا گندا ہوگا تو آپ باہر کسی کو ڈلیور کر سکیں گے. میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے انٹرسٹ میں جو آپ جب نئی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے پورے علاقے کا گند جو ہے نا یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے, آپ اس پہ کچھ نہیں کرتے ہیں. یقین مانیں کہ ابھی کچھ ایک ہمارے ایک گروپ ہے نیچے مارٹون میں, سٹیزن فورم کے نام سے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کچھ ان دنوں میں اپنے کوئی ساتھ میں دیوار وغیرہ بھی جو بھی معاملات تھے, انہوں نے کچھ بندوں کو ہائر کر کے تو وہ صفائی کروائی ہے. یقین مانیں کہ اگر یہ چھوٹا سا کام تھا, اور یہ میں تو خود پہلے آلریڈی کر رہا تھا ان کے لوگوں, تو لیکن ہمارا میں معاملات تھے, لوگ آ کے مجھے کہتے تھے کہ یار آپ کسی طرح اس کو صفائی کرائیں, اس کو معاملات کرائیں. اور یقین مانیں کہ اگر کرنے والے آئیں تو یہ 2-4 دنوں میں معاملہ حل ہو گیا. اس لیے حل ہو گیا ہے کہ کرنے والا بندہ تو ہو سکتا ہے, اگر نہ کرنے والا تو نہیں ہو سکتا. اچھا رضوان صاحب, آخری سوال آپ سے کہ آپ سوان نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنے یونین کونسل کے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو یہ پیغام دوں گا کہ خدا را میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ چلیں, دین کو تخت پہ لائیں. ہمارا منشور بھی ہے دین کو تخت پہ لانا, نظام مصطفیٰ قائم کرنا, ہماری جماعت کا یہ منشور ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ کے مسائل حل کرے گا, آپ اگر اسے موقع دیں گے تو وہ اگر ایک مذہبی جماعت کے والے سے آپ کے پاس آئے گا اور اس کے اندر تو کم از کم جو ایمانداری کا جو سسٹم ہے وہ ہو تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور میں اپنے تمام یوسی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی آپ لوگ مجھے ذاتی حیثیت سے جانتے ہیں, اور اس کے علاوہ ابھی اگر مجھے پلیٹ فارم سے مجھے کامیابی ملی تو میں آپ لوگوں کے جو دن رات آپ کے لوگوں کے کام کروں گا, اور ہر ٹائم 24 گھنٹے میرے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوں گے. اور جو بھی کسی مسائل ہے, میرا اپنا ذاتی گھر بھی اویلیبل ہے, میرا ایک شادی ہے نئی وادی میں, ادھر 24 گھنٹے آپ کوئی بھی معاملات ہوں میرے لوگ بھی ہوں گے, اور کوئی معاملات کسی سلسلے میں اگر میں نہ جیت سکا تب بھی میں آلریڈی خدمت خلق کے حوالے سے میں انشاءاللہ لوگوں کا ساتھ دیتا رہوں گا. جی شکریہ. جی ناظرین, آپ نے رضوان احمد صاحب کی جو کنٹیسٹ کرنے جا رہے نامزد امیدوار ہیں تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ کے, ان کی گفتگو سنیں, ان کے جذبات سنیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ وفاقی دیہی علاقہ جات میں وہ عرصہ سے جو سماجی جو کام کر رہے ہیں, فلاحی کام کر رہے ہیں, وہ اسی اپنے عوامی جذبے کو رکھتے ہوئے آگے عوام کے لیے اسی خدمت کو آگے لے کے بڑھیں گے. اگر منتخب ہو جاتے ہیں, عوام ان پہ ٹرسٹ کرتی ہے, یہ ہو جاتے ہیں, تو یہ جلد سے جلد اپنے جو خدمات ہیں, جو علاقے کی فلاح و بہبود ہے, اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ العزیز نئے پروگرام نئی جگہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.